ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ذکر کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعونیوں کو اور ان کے سارے جتنے بھی فوج تھی 12 سے 13 لاکھ افراد، سب کے سب کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ بات ذکر کی جا چکی تھی، صرف ترجمہ باقی تھا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حکم بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ اضْرِبْ، یہ کہ ماریے، بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنے عصا کو، بحر دریا میں، اپنا عصا دریا کو ماریے۔ فَانْفَلَقَ، پھر پھٹ گیا، فَكَانَ، پھر ہو گیا، کل فرقن، ہر پھانک، کالطود العظیم، مثل ایک بڑے پہاڑ کے۔ پھانک کا مطلب ہے حصہ، ہر حصہ اتنا بڑا ہو گیا کہ جیسے وہ پہاڑ ہوتا ہے، یعنی جو 12 راستے بنے 12 خاندانوں کے گزرنے کے لیے، ایسے پہاڑوں کی طرح درمیان میں پانی کھڑا ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کیا، ثم الآخرین، دوسروں کو، یعنی ادھر سے راستے بنے، بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے گزر کر اگلے کنارے لگے، اور پیچھے آ رہے تھے فرعونی اور اس کی فوج۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس کے قریب کر دیا، وہ بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ وَأَنْجَيْنَا، ہم نے بچا لیا، موسیٰ ومن معہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، اجمعین، سب کے سب کو، سب پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی، سب کو بچا لیا۔ لیکن اس کے بعد ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے آخری ساتھی سمندر کے کنارے سے باہر نکل رہا تھا، اور دوسری طرف فرعونی فوج کا آخری بندہ سمندر میں داخل ہو رہا تھا کہ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، سب کے سب ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں عبرت ہے۔ لآیۃ کا لفظی معنی ہے نشانی، یہ ایسی نشانی ہے جس میں عبرت ہے، کہ اس واقعے کو پڑھ کر بندہ عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی؟ کیا انجام ہوا ان کا جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی اختیار کی؟ اور کیا انجام ہوا ان کا جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے؟ یہ عبرت کا سامان ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اس آیت مبارکہ کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے واقعات سننے کے بعد، عبرت کا سامان لینے کے بعد، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے۔ قرآن اترتا دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن سارے معجزات، سب نشانیاں دیکھنے کے بعد وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، رحیم، رحم کرنے والا۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ अलैहिस्सलाम کے بعد حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम کا واقعہ شروع ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم अलैहिस्सलाम آپ اللہ کے بہت برگزیدہ نبی ہیں۔ انبیاء علیہم کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آپ کا نام ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہم کا نام ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہم آپ کی پیدائش جس گھر میں ہوئی وہ بت خانہ تھا، بلکہ بت فروشوں کا گھر تھا۔ بت بنائے بھی جاتے تھے، بت فروش بھی کیے، بیچے بھی جاتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہم کو وہاں بھیجا۔ آپ نے ہوش سنبھالا، تو ہوش سنبھالنے کے بعد آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے ایک بے مثال قسم کی تقریر فرمائی۔ یہ ایسی تقریر ہے کہ جو بھی مشرک ہو، شرک کرنے والا ہو، اس کے لیے یہ تقریر ہدایت کا ذریعہ بن سکتی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہم مشرکین مکہ شرک کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا اور اس میں ان کی تقریر بیان کی، جو کہ شرک کی مذمت کا بیان اور شرک کی تردید، شرک کی نفی اور توحید اور وحدانیت کا اعلان۔ تو یہ مشرکین مکہ کو اللہ نے سبق پہنچایا کہ تم شرک کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ابراہیمی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ تمہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، وَاتْلُ اور سنا دیجئے، علیہم ان کو، نبأ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر، نبأ کا معنی خبر۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا اپنے باپ کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، کس چیز کی تم پوجا کرتے ہو؟ قوم ہی کی ہی ضمیر باپ کی طرف لوٹے گی۔ اذ قال لأبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کو، وقومہ اور ان کی قوم کو، ما تعبدون، کس چیز کی تم پوجا کرتے ہو؟ بہت لاجواب خطاب ہے ان کا، بہت لاجواب۔ قالوا نعبد، جواب ملتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم پوجتے ہیں، اصناما، بتوں کو، فنظل لها عاکفین، پھر ہم ہو جاتے ہیں ان کے سامنے عاکفین، جمے ہوئے، بیٹھے رہتے ہیں سارا دن وہیں پہ، پوجا بھی کرتے ہیں اور ان بتوں کے ساتھ 24 گھنٹے چمٹے رہتے ہیں۔ عاکفین اعتکاف سے، جس طرح اعتکاف والے ایک جگہ پر جم کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم ان کے پاس چمٹے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ ذکر کیا گیا اصنام، صنم کی جمع، صنم کہتے ہیں بت کو۔ بت دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بت وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی شکل دے دی جاتی ہے، انسان کی شکل دے دی گئی، سانپ کی شکل دے دی گئی، کسی جانور کی شکل دے دی گئی، مورتی بنا دی گئی، اس کو صنم کہتے ہیں، وہ بھی بت ہے۔ اور ایک بت وہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی شکل نہیں دی جاتی، وہ جس طرح ایک ڈھانچے کا ڈھانچہ ہے اسی طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، تو وہ بھی بت ہی شمار ہوتا ہے۔
اس کو کہتے ہیں وسن، واو سا اور نون، اور اس کے مقابلے کے اندر یہ آتا ہے صنم، دونوں ہی بت ہیں۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم انہی کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اب سوال سنیے ذرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حل قال، فرمایا حل یسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، تم جو 24 گھنٹے رات دن ان کے پاس بیٹھتے ہو، تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ جب تم پکارتے ہو یہ سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں، نفع دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں تمہیں؟ جب تم ان کی عبادت کرتے ہو یہ تمہیں کوئی فائدہ بھی دیتے ہیں؟ اور اگر تم ان کی عبادت سے انکار کر دو تو او یضرون، یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کوئی اختیار ہے ان میں؟ 3 باتیں ذکر فرمائی، تمہاری پکار کو سنتے ہیں، تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں۔ بہت بڑے سوالات تھے 3، جواب سنیے۔ قالو، کہنے لگے کوئی نہیں سنتے، کوئی نفع نہیں دیتے، کوئی نقصان نہیں دیتے۔ تینوں سوالوں کا جواب نفی کے اندر، بھئی پھر پوچھتے کیوں ہو؟ قالو، جواب سنیے، بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے تو پایا ہے آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، کذالک یفعلون، اسی طرح وہ کرتے تھے۔ یہ سارا دن ان کے پاس چمٹے رہتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، یہ سنتے بھی نہیں، نفع بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دیتے، کوئی فائدہ نفع کوئی نقصان کچھ بھی نہیں، تو پھر کیوں چمٹے ہوئے ان کے ساتھ؟ جواب کیا ملا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے تو پایا اپنے باپ دادوں کو، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی کرنے لگ گئے۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ جب ان سے پوچھا جاتا ہے جناب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق، کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، بس باپ دادا کیا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ آج کا جواب نہیں ہے، یہ پرانا جواب ہے۔ شریعتوں کے ساتھ مذاق اڑانا یہ پرانا طریقہ ہے۔ شریعت کا کوئی عطا پتہ نہیں، کسی سے کچھ سیکھا نہیں، کسی سے کچھ پڑھا نہیں، جواب کیا دے دیے؟ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم نے بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ قال، فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، قال، فرمایا افرأیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ما کنتم تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو، انتم، تم بھی، و آباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی۔ دیکھا تم نے؟ افرأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ ما کنتم تعبدون، جن کو پوجتے ہو تم، انتم، تم بھی، و آباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، فإنہم عدو لی، بے شک وہ میرے دشمن ہیں، میرا ان کے ساتھ دشمنی کا تعلق ہے، میرا راستہ اور ان کا راستہ اور، میرا عقیدہ اور ان کا عقیدہ اور، کوئی تعلق نہیں میرا ان کے ساتھ۔ الا رب العالمین، مگر تمام جہانوں کا پروردگار، میں تو اس کا پوجا کرنے والا ہوں، اس کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہوں، اور اس کی ان سب چیزوں کی تم خود نفی کر چکے۔ یہ تم پکارتے ہو یہ سنتے نہیں، تمہیں کوئی نفع دیتے نہیں، تم اگر ان کی کوئی گستاخی بھی کر جاؤ، ان کی عبادت بندگی نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ادھر آؤ، رب العالمین کا تعارف سنو، کون؟ اللہ، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہ ہدایت بھی دیتا ہے، مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی، اللہ کی ذات وہ ہے جو مجھے کھلاتی ہے۔
اللہ کھلاتا ہے، ویسقین اور پلاتا ہے، ویسقین کے نون کے نیچے زیر، ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ وہ اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ان مشرکین کے سامنے۔ فرمایا تم نے اپنے پوجا پاٹ کرنے والے اپنے بتوں کو بیان کیا کہ بت تمہارے کچھ نہیں کر سکتے، آؤ میرے رب کو دیکھو وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ والذی یمیتنی میرا رب تو وہ ہے، یمیتنی جو مارے گا مجھے، ثم یحیین پھر مجھے زندہ بھی کر کے کھڑا کرے گا۔ موت بھی اللہ کے اختیار میں اور زندگی بھی اللہ کے اختیار میں۔ والذی اللہ کی ذات وہ ہے، اطمع میں امید کرتا ہوں، میں توقع کرتا ہوں، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین کہ وہ مجھے بخش دے گا میرے گناہوں کو یوم الدین قیامت کے دن۔ ہم سب امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، ہمارا قرب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، ہمارا پیار ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ کی ذات پہ پوری امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات وہ کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا قیامت کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے رب کا تعارف کرواتے کرواتے غلبہ حال میں چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مناجات کرنے لگے اللہ کی ذات کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں ڈوب گئے۔ اب دربار خدا بندی ہے، زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور مناجات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کیا کیا پیاری مناجات۔ یہ ہمیں سکھا دی کہ اللہ سے باتیں یوں کی جاتی ہیں، اللہ سے دعائیں یوں مانگی جاتی ہیں، اللہ سے محبتیں یوں کی جاتی ہیں، اللہ سے قرب یوں بڑھایا جاتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ ربی حب لی حکمن اے میرے رب مجھے عطا کر دے حکمن حکمت۔ یہاں حکمت سے مراد نبوت نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، کیونکہ نبوت تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی، پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اور ترقی عطا فرما دے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ اور بنا دے میرے بول کو سچا بول، فی الآخرین پچھلے لوگوں میں، میری زندگی ایسی بنا دے کہ بعد والے لوگ وہ مجھے اچھائیوں سے یاد کریں اور میری پیروی کریں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کیا ایسی دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے نیک بنا دے کہ لوگ بعد میں مجھے نیک کہیں، کیا یہ اجازت ہے اس کی؟ تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے حب جا کا لفظ، شہرت کا محبوب ہونا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو عادتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسری اپنی عزت اور جاہ کی محبت۔ حب مال، حب جاہ، یہ دو بڑی خطرناک بیماریاں۔ مال کو محبت کرنا مال کے ساتھ اور شہرت سے محبت کرنا، میری شہرت بہت ہو جائے، لیکن یہ اس وقت منع ہے، مال کے ساتھ محبت اس وقت منع ہے کہ جب مال کی محبت میں اتنا ڈوب جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑنا شروع کر دے، پھر مال کی محبت بری بن جائے گی، کیونکہ وہ رکاوٹ بن رہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کے درمیان۔ اگر اس بندے کی
مال کے ساتھ آنا جانا تو ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ نہیں ہے، پھر مال برا نہیں، پھر دنیا بری نہیں۔ اسی طرح حب جا، شہرت کا محبوب ہونا، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سن لیجئے، فرمایا کہ دنیا میں عزت اور جاہ کی محبت 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا بنانا نہ ہو اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو کہ لوگ میرے معتقد ہو جائیں گے اور نیک اعمال میں میری اتباع کریں گے، جو کہ آخرت میں میرے لیے ذخیرہ بن جائے گا۔ تو یہ اس کے لیے حب جا جائز ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ مجھے ایسا نیک بنا دے کہ لوگ پھر میری پیروی کرنی شروع کر دیں۔ جائز۔ دوسری شرط، دوسروں سے جھوٹی ثناخوانی مقصود نہ ہو، دوسروں سے جھوٹ کے تعریفوں کے پل باندھنے مقصود نہ ہو، جو صفت اس کے اندر نہیں ہے لوگوں سے خواہش رکھے کہ یہ اس صفت کے اندر اس کی تعریف کریں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ اور تیسرا، اس کو حاصل کرتے وقت گناہ یا دین کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ آ رہی ہو، گناہ نہ ہو رہا ہو اور دین کے معاملے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ بن رہی ہو، تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے حب جا، یہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ شرائط اگر پوری ہیں تو پھر انسان دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا نیک بنا دے، ایسے بنا دے کہ لوگ پھر میری اتباع کریں۔ جب اس کی اتباع کریں گے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ نیک بنیں گے، یہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا دے مجھے وارثوں میں نعمتوں کے باغات، نعمت کے جو باغات ہیں ان کے باغ، نعمتوں کے جو باغ ہیں اس کا وارثوں میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اور معاف کر دے میرے ابو کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ بھولے ہوئے میں سے ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر، ایک روایت یہ ہے کہ طارق نام تھا، تا کے ساتھ، اور آزر ان کا لقب ہے، اس کی وجہ سے وہ مشہور تھے۔ اور آزر اصل میں ان کے ایک بڑے بت کا نام تھا، اس کی وجہ سے چونکہ یہ بت فروش تھے تو ان کے لقب بھی بن گیا آزر۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ذکر کیا، جبکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آزر ان کے چچا تھے، چچا بھی بمنزل باپ کے ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے ابو کی مغفرت فرما دے، وہ بھولے ہوئے میں سے۔ قرآن پاک نے منع کیا ہے کہ مشرک کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ جواب اس کا یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی میں دعا مانگتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کو توقع یہ تھی کہ یہ ایمان لے آئیں گے میرے اوپر، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ کفر پر مر گئے، اب ان کے لیے دعا نہیں کی اس کے بعد انہوں نے۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ صرف اس وقت تک تھی جب تک ان کو منع نہیں کیا گیا یا ان کو پتہ نہیں تھا، جب ان کو پتہ چل گیا پھر انہوں نے اس کے بعد دعا نہیں مانگی۔ تو یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیے کہ جس بندے کا پکا پتہ ہو کہ یہ کفر کی حالت میں مر گیا یا شرک کی حالت میں مر گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے، کیا آج کے زمانے میں ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ اگر کوئی بندہ اسلام کی حالت میں تھا اور وہ انتقال کر گیا، اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ کفر کی یا شرک کی افواہیں پھیلاتا ہے، ہم اس کا غلبہ ایمان ہی اس کا معتبر کر کے اس کے بارے میں یہی توقع رکھیں گے اور اس کے لیے دعائے خیر کرنے کی اجازت ہے۔
वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून, और ना मुझे रुसवा करना क़यामत के दिन। यौम युबअसून, युबअसून का लफ्ज़ी माना होता है उठाए जाने के दिन, यानी क़यामत के दिन जब जिंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन नहीं नफ़ा देगा माल और ना बेटे। यहाँ भी ये बात ज़हन के अंदर रखें कि क़यामत के दिन माल और औलाद नफ़ा नहीं देगी। ये भी काफिर और मुशरिक के लिए है, उसका माल और औलाद उसको नफ़ा नहीं देगी। जो बंदा ईमान वाला है उसका माल उसको नफ़ा देगा। कौन सा माल? जो उसने अल्लाह के रास्ते में आगे अपने लिए ज़ख़ीरा करवाया था, वो माल उसको नफ़ा देगा। इसी तरह जो औलाद सदका जारिया के लिए छोड़ी वो उसको नफ़ा देगी। वो जो दुआएं करती रही और जो इसाले सवाब करती रही वो औलाद उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन नहीं नफ़ा देगा माल, वला बनून न बेटे औलाद, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो बंदा जो लेकर आया अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम। क़ल्ब सलीम का मतलब होता है सुथरा दिल, पाक दिल, पाकीज़ा दिल। दिल अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह इस दिल को गंदा नहीं देखना चाहते। अल्लाह ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो ये साफ सुथरा पाकीज़ा दिल इंसान को अता फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं जैसे हमने तुम्हें दिल दिया था ऐसे ही पाकीज़ा हमारे पास लेकर आओगे तो कामयाब होगे। और अगर इस दिल को गंदा करके ले आए, इस दिल के अंदर कुफर दाखिल है और इस दिल के अंदर शिरक दाखिल है और इस दिल के ऊपर बार बार गुनाह करने के निशान लगे हुए हैं, और ये जो निशान लगते हैं ये दिल के दो हिस्से हैं, एक दिल का जाहिर है, एक दिल का बातिन है। दिल के जाहिर पर निशान नहीं लगते। कोई बंदा मर गया तो उसको वो दिल निकाल के उसका देखना शुरू कर दें कि देखे जनाब, या किसी का वो दिल का ऑपरेशन हुआ तो देखना शुरू हो गए बंदा बड़ा गुनाहगार है, देखो जी इसके दिल के ऊपर निशान लगे या नहीं लगे। जाहिरन कोई, वो तो गोश्त का एक लोथड़ा है। असल जो अंदर का दिल है, जिस तरह एक इंसान का जिस्म और अंदर की रूह वो एक इंसान है, इसी तरह एक दिल है इंसान का और एक अंदर का दिल है। अल्लाह को वो जो अंदर का दिल है ना वो पाकीज़ा चाहिए। अल्लाह उसको पाक देखना चाहते हैं। वो पाक साफ सुथरा जब अल्लाह के दरबार में जाता है, अल्लाह फरमाते हैं वो हम तो पाक दिल देखना चाहते हैं। हमारे ना माल की ज़रूरत ना औलाद की ज़रूरत, कोई नफ़ा नहीं देगा। अगर पाकीज़ा दिल लेकर आओगे तो वो तुम्हें नफ़ा देगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा